ملک میں موسم ابر آلود ہے، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی گفتگو، کہا رویت ہلال کی شہادتوں اور رپورٹس کا انتظار کریں گے۔ اور بیشتر علاقہ ہے ملک کا وہ ابر آلود ہے جو کہ ہمیں ابھی محکمہ موسمیات کی رپورٹ اور سپارکو کی رپورٹ سے معلوم ہوا ہے۔ ہمارے پورے پاکستان کے ساتھ رابطہ ہے، جو بھی ہمارے پاس پورے پاکستان سے بات آئے گی یا کوئی شہادت آئے گی تو انشاءاللہ العزیز وہ قوم کے سامنے ہم اس اعلان کو اور ان تمام چیزوں کو جو ہے رکھیں گے۔ چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ مولانا عبدالخبیر آزاد اور دیگر کی شرکت، سپارکو کی جانب سے ملک بھر میں ڈیجیٹل ٹیلیسکوپ کا استعمال۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں۔ غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 12 گھنٹے ہوگی۔ آج غروب آفتاب کے وقت چاند کی بلندی 5 ڈگری ہوگی۔ فاصلے اور کم بلندی کی وجہ سے چاند کا نظر آنا مشکل ہے۔ اپنے نمائندگان سے بات کرتے ہیں۔ پشاور سے سجاد حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی سے مونس احمد، اسلام آباد سے عثمان جاوید، لاہور سے قاسم مرشد، ملتان سے مقصود چوہان، کوئٹہ سے مجیب اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے رخ کریں گے کراچی کا، جہاں سے مونس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مونس، بتائیے گا کہ کراچی میں چاند کی رویت کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ دیکھیے فواد، بالکل محکمہ موسمیات کے آفس سے میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں، جہاں پہ زونل رویت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کا باقاعدہ آغاز اب سے کچھ دیر بعد ہوگا۔ علامہ حافظ محمد سلفی اس کی صدارت کریں گے، اور یہاں پہ جو تیاریاں ہیں، جو یہاں پہ جتنے بھی ارکان ہیں وہ اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر موجود ہوں گے۔ کچھ ارکان آ چکے ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کے ایکسپرٹس بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ جتنی بھی یہاں پہ شہادتیں موصول ہوتی ہیں ان کی جو ہے سفارشات اپنی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو بھیجی جائے گی، جبکہ جو محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ابتدائی معلومات فراہم کی گئی ہیں اس کے مطابق آج جو ہے رمضان المبارک کا چاند نظر آنا مشکل لگتا ہے، کیونکہ صبح 5:45 پر اس کی پیدائش ہوئی اور اس وقت تقریباً اس کی عمر 12 گھنٹے کے آس پاس ہے۔ جبکہ چاند ویزیبل ہو، آسانی سے نظر آ سکے انسانی آنکھ سے، تقریباً 19 گھنٹے اس کی عمر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اس کا افق پر 5 ڈگری اس کی بلندی ہے، جبکہ وہ بھی کچھ زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے آج جو چاند کی رویت کے حوالے سے شہادتیں ہیں وہ کم ملنے کا امکان ہے، لیکن جو بھی شہادتیں یہاں پر موصول ہوتی ہیں، جو زونل رویت ہلال کمیٹی ہے ان کا جائزہ لے گی اور اپنی جو تمام سفارشات ہیں وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی پشاور میں جو اجلاس ہو رہا ہے وہاں پہ بھیجے گی، اور یقینی طور پہ چاند نظر آنے یا نہ نظر آنے کا جو حتمی اعلان ہے وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے کیا جائے گا۔ جی ساتھ ہی رہیے ہمارے، ہم سجاد حیدر سے بھی اب بات کر لیتے ہیں۔ پشاور سے آپ نے ہم کو جوائن کیا، یہ بتائیے سجاد، مونس کہہ رہے چاند نظر آ سکے آسانی سے، پشاور میں آسانی سے نظر آ جاتا ہے؟ جی بالکل، پشاور میں بھی اگر ہم بات کریں تو پشاور میں بھی آج موسم جو ہے ابر آلود ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، ہلکی ہلکی بارش بھی وقفے سے ہو رہی ہے۔ یہاں پر اسپارکو کی جانب سے چرسدہ روڈ کے اوپر عیدگاہ پہ جو اوقاف ایڈمنسٹریٹر کا دفتر ہے وہاں پر تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں۔ مولانا عبدالخبیر آزاد جو چیئرمین رویت ہلال کمیٹی ہے وہ بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، ان کی ٹیم بھی یہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ یہاں پر اوپر وہ چھت کے اوپر آئے اور ٹیلیسکوپ جو یہاں پہ نصب کیے گئے تھے انہوں نے بھی یہاں سے چاند دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کو فی الحال کوئی چاند نظر نہیں آیا، جس کے بعد وہ جو ہے وہ بھی اندر چلے گئے، اور ابھی اس کے بعد جو ہے ان کو یہی کہنا تھا میڈیا سے بات کرتے ہیں جو ہے اب سے کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ پورے ملک سے جو ہے شہادتوں کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ ان کو موصول ہوں گی، اور اس کے بعد اتفاقاً ایک فیصلہ کیا جائے گا رمضان کے بارے میں کہ کل 1 رمضان ہوتا ہے یا پھر 1 مارچ کو جو ہے 2 مارچ کو جو ہے پہلا روزہ ہوگا پاکستان میں۔ اس حوالے سے ابھی سے کچھ دیر بعد مغربی نماز کے بعد جو ہے اجلاس جو ہے باقاعدہ طور پر ادھر پشاور میں شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سجاد، نظر رکھیے گا، آپ سے ہم اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ ملتان میں کیا صورتحال بن رہی ہے، مقصود چوہان سے بات کر لیتے ہیں۔ مقصود چوہان، آپ بتائیے گا، زونل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس یہاں پر شروع ہو چکا ہے۔ مقصود چوہان سے ہم کوشش کریں گے کہ رابطہ کریں، تو کوشش کرتے ہیں کہ ان سے رابطہ ہو۔ لاہور چلتے ہیں، قاسم مرشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاسم، آپ بتائیے گا کہ یہاں پر زونل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے چاند دیکھنے کے لیے؟ بالکل، لاہور میں زونل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، اور آج لاہور میں غروب آفتاب کا جو وقت تھا وہ 6 بجے کا تھا، تب سے اس سے پہلے جو اجلاس شروع ہوا، اور لاہور میں چاند نظر آنے کا جو مقررہ وقت ہے وہ 6:32 کا ہے، جبکہ پنجاب بھر میں یہ جو وقت ہوگا یہ 6:47 تک کا جو ہے وہ وقت ہوگا۔ لاہور میں یہ صورتحال ہے کہ اس وقت مسئلہ ابر آلود ہے، مکمل طور پر جو آسمان ہے وہ بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے، اور اب چونکہ غروب آفتاب کے وقت مکمل طور پر اندھیرا
اندھیرا ہو گیا اور یقینی طور پر اب اس وقت چاند کو دیکھنا جو ہے وہ ناممکن سا ہے، چونکہ آسمان پر بادل بھی ہیں۔ تاہم لاہور میں ایوان اوقاف کی بلڈنگ میں ڈی جی اوقاف خالد محمود کی صدارت میں اجلاس ابھی جاری ہے اور یہ انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی تک کسی قسم کی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ اب مجموعی طور پر جو چاند کی عمر ہے وہ لاہور میں خاص طور پر کم از کم جو ہے وہ 12 گھنٹے تک ہے، جبکہ پاکستان بھر میں جو آخری مقام ہے وہ گوادر اور جوانی کا ہوتا ہے۔ یہاں پر کم از کم جو چاند کی جو ایج ہے وہ 14 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ چاند نظر آنے کے لیے مقررہ وقت 19 گھنٹے سے زائد ہونا چاہیے۔ تاہم اس حوالے سے جو ماہرین کہتے ہیں کہ چونکہ چاند کی وہ مکمل طور پر وہ جو سرکمسٹانسز ہیں وہ معمول کے مطابق نہیں ہیں، اور اس میں ماہرین کہتے ہیں کہ چاند کا نظر آنا ناممکن سا ہے، چاہے انسانی آنکھ سے ہو چاہے ٹیلیسکوپ سے ہو، کسی بھی طرح سے چاند کو دیکھنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ابھی زونل رویت ہلال کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو مجیب اللہ آپ ہمیں بتائیے یہاں پر بھی چاند کی تلاش کی جا رہی ہے؟ کمشنر کوئٹہ کمپلیکس کے روف ٹاپ پر زونل رویت ہلال کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کی سربراہی مولانا انور اللہ کاکانی کر رہے ہیں، اور اس اجلاس کے لیے تمام تر انتظامات اب مکمل کر لیے گئے ہیں۔ چاند دیکھنے کی جو وقت ہے وہ 6:59 سے 7:07 تک چاند دیکھا جا سکے گا، یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا۔ تاہم محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلوچستان میں اور کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں مطلع آبر آلود رہنے کی وجہ سے یہاں پہ چاند دیکھنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم نظر آ رہے ہیں۔ تاہم اب بھی جو انتظامات ہیں وہ کیے گئے ہیں اور چاند دیکھنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو زونل رویت ہلال کمیٹی ہے انہوں نے شہادت موصول ہونے سے متعلق بھی تمام تر انتظامات کیے ہیں۔ جو شہادت موصول ہوگی وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو پیش کی جائیں گی، جس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کل رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا یا نہیں۔ تاہم اب بھی اجلاس جو ہے نا وہ اس وقت جاری ہے، جس کی صدارت مولانا انوار اللہ کاکانی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے تمام تر انتظامات جو ہے نا وہ کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے مجیب اللہ، ساتھ ہی رہیے گا۔ ملتان سے مقصود چوہان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مقصود آپ بتائیے گا کہ چاند دیکھنے کا مقررہ وقت یہاں پر کتنا ہے اور کیا مطلع ابر آلود ہے یا صاف ہے؟ مقصود چوہان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو چاند ہوگا یا نہیں اس کے سلسلے میں ابھی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہے، زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی جاری ہیں۔ کراچی سے ہم ہمیں آگاہ کر رہے تھے مونس احمد، اسلام آباد سے ابھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لاہور سے قاسم ارشد ہمارا ساتھ دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ 6:47 تک لاہور میں چاند دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر مطلع ابر آلود ہے۔ اسی طرح پشاور سے سجاد حیدر ہمیں یہ بتا رہے تھے وہاں پر مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، لیکن مولانا عبدالخبیر آزاد کے مطابق آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت زیادہ کم ہیں۔ مطلع پشاور میں بھی ابر آلود ہے، لیکن اب چاند کی رویت ہوتی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نہیں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ سے مجیب اللہ ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پر بھی مطلع ابر آلود ہے اور چاند نظر آنے کے امکانات کم ہی ہیں، چونکہ چاند دیکھنے کے لیے انسانی آنکھ سے جو چاند دیکھا جا سکتا ہے اس وقت چاند کی عمر 19 گھنٹے ہونی چاہیے، لیکن اس وقت غروب آفتاب کے وقت 28 تاریخ کو چاند کی عمر 12 گھنٹے ہے، تو اس وجہ سے غالب امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج شاید چاند نظر نہیں آئے، لیکن مرکزی رویت ہلال کمیٹی اس کا اعلان کرے گی۔ اور مختلف شہروں میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں، جیسے ہمارے نمائندگان ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ کراچی سے مونس احمد ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پر اب سے کچھ ہی دیر بعد زونل کمیٹی کا اجلاس شروع ہوگا، اور سب سے آخر میں چونکہ ساحلی علاقہ ہے بلوچستان کا جیوانی یا گوادر، وہاں پر سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول ہو سکتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 6:47 تک کیا فیصلہ کرتی ہے مولانا عبدالخبیر آزاد اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی، چونکہ زونل کمیٹیوں سے پہلے مشاورت ہوگی اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ صادر کیا جائے گا۔ تو لیکن سپارکو کی جانب سے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت زیادہ کم ہیں، پاکستان میں آج چاند نظر نہیں آ سکتا، چونکہ چاند کی عمر اس وقت 12 گھنٹے ہے، اور انسانی آنکھ سے جو چاند کو دیکھا جا سکتا ہے وہ اس کی عمر ہونی چاہیے 19 گھنٹے، اور اس وقت مطلع بھی مختلف شہروں میں ابر آلود ہے، لہذا 6:47 آخری وقت ہے۔ اگر 6:47 تک کوئی شہادت موصول ہو جاتی ہے تو پھر مرکزی رویت ہلال کمیٹی اس کا اعلان کر دے گی تمام زونل کمیٹیوں سے مشاورت کے بعد، لیکن اگر 6:47 تک چاند نظر نہیں آتا، کوئی شہادت موصول نہیں ہوتی ہے، تو پھر جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے وہ اس بات کا اعلان کرے
کرے گی کہ آج چاند نظر نہیں آیا. غالب امکان یہی ہے کہ پاکستان میں اتوار کے روز پہلا روزہ ہوگا, ہفتے کے روز پہلا روزہ نہیں ہوگا, لیکن اس بات کا حتمی فیصلہ, اس کا تعین کرنا چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا کام ہے. وہ اب سے کچھ دیر بعد اس بات کا اعلان کریں گے کہ پاکستان میں آج چاند نظر آیا یا چاند نظر نہیں آیا. تو لیکن چاند نظر آنے کے امکانات بہت زیادہ کم ہیں. یکم رمضان المبارک کے بارے میں فیصلہ ابھی ہونا ہے کہ یکم رمضان المبارک آیا کہ کل یعنی بروز ہفتہ ہوگا یا پھر بروز اتوار ہوگا. اس سلسلے میں زونل کمیٹیوں کے جو نمائندگان ہیں وہ بھی مختلف شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور مرکزی رویت ہلال کمیٹی اس وقت پشاور میں موجود ہے, جہاں مولانا عبدالخبیر کی صدارت میں اجلاس جاری ہے چاند کی رویت سے متعلق.